قرآن پہ یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی سچی اور آخری کتاب ہے، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی جو تعلیمات جو انہوں نے قرآن پاک کی تشریح کی زندگی کے تمام معاملات میں، اس کو ماننا اور دل سے تسلیم کرنا اور اس کے بعد عمل کرنا، تو ان چیزوں کو ملا کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کے دو اجزاء تب جا کر پورے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں بھی یہی بات بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ایک جوہری مسئلہ جو انبیاء اور اقوام کے دوران متنازع رہا اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے ان اقوام میں اور ان پہ وحی بھیجی لوگوں کی اصلاح کے لیے، کیونکہ وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے، اور اس نے انسان اور جن کو پیدا بھی اسی لیے کیا کہ وہ اس کی بندگی کریں۔ اب وہی جو وہ اپنے پیغمبر پر بھیجتا ہے، اور پیغمبر اپنی اپنی اقوام کو وہ پڑھ کر سناتے رہے اور شرک سے متنبہ کرتے رہے کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے میرے بھائیوں جو انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو، اس کی صفات میں ہو، اس کے حدود و اختیارات میں ہو۔ اور ہمیشہ سے اقوام جو گزری ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، وہ کسی لکڑی اور پتھر کے بت کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتی تھی، وہ اللہ کے صالحین بندے، ان میں سے جو افضل ترین ہے انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور کہتے تھے یہ کہ ہم اللہ کی بندگی ان کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے معاملہ دعا و مناجات کا ہو، مدد کا ہو، نظر و نیاز کا ہو، پکار کا ہو، اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ مشرکین مکہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کی ذات کے انکاری نہ تھے، وہ اللہ کی ذات کے اقراری تھے، رب مانتے تھے، لیکن الہ ماننے میں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر دیتے تھے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو جوہری مسئلہ رہا اقوام اور انبیاء کے درمیان، اور اسی ایک مسئلہ کے تحت لوگوں میں جدائیاں ہوئیں، لوگوں میں محبتیں ہوئیں، اور اس کے بعد انبیاء یہ دعوت لے کر اٹھے تو طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی تکالیف ان کو آئیں، تو مالک کائنات ان دو آیات میں یہی بیان فرماتا ہے، اور جو رسول کا خلاف کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو طریقہ ہے اس کے خلاف چلے، اس کے بعد کہ اس پر حق واضح ہو گیا، یعنی وہ ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا اور وہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ چلے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کسی انسان کو اس پہ جبر نہیں کرتا، پھر مالک کائنات اس کو چلنے دیتا ہے جدھر وہ چلتا ہے۔ لیکن جب اس کی راہ کے مخالف وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی میں نے رکھا ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ظاہری بات ہے ایک مہربان رب ہے، وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس پہ وحی بھیجتا ہے، اور پیغمبر جو افضل ترین مخلوق ہوتے ہیں اس قوم میں وہ لوگوں کو سب سے پہلے الہ واحد کی بندگی، الہ واحد کی پہچان کرانے کے بعد اس کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے نبی الاسلام نے مشرکین مکہ کو اکٹھا کیا، صادق امین کہا کرتے تھے مشرکین، تو ان کو وہی ایک بات کہی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ایسا لشکر جرار آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے ان کے چچا جو ابو لہب تھا، سورہ لہب اسی تناظر میں اتری، جس نے سب سے پہلے اس نے نبی الاسلام کو یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں کہ آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا، یعنی کوئی ذات نبی وسلم کی اس سے دشمنی نہ تھی، وہ مسئلہ جو نبی الاسلام نے بیان کیا لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے اس نے ان کو یہ کہا، حالانکہ سگا چچا ہے ان کا، لیکن اس نے جب یہ دعوت سنی لا الہ الا اللہ تو اس نے یہ الفاظ کہے
تو ہر دور میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک نبی نے، نوح علیہ السلام ہوں، شعیب علیہ السلام ہوں، صالح علیہ السلام ہوں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، پیغمبر اپنی قوم کا بڑا درد رکھنے والا، بڑا ہمدرد ہوتا ہے، ان سے زیادہ کوئی ہمدردی نہیں کر سکتا۔ ہماری آپ کی ہمدردی وہ بھی بادل ناخواستہ ایک ظاہری معنوں میں ہوتی ہے، یا کچھ لالچ ہو یا کچھ کسی سے کوئی مطلب ہو، لیکن وہ بے لوث اللہ کی خاطر اپنی اقوام کے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہاں مالک کائنات نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مشعل راہ بتایا کہ اس رسول جو میں نے بھیجا ہے، اس کے راستے کے بعد جب ہدایت واضح ہو چکی، کوئی ان کے خلاف چلے گا تو وہ یہ سن رکھے کہ وہ جدھر چلتا ہے چلتا رہے گا۔ اللہ نے تو انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، آج ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو جدھر چلتا ہے مالک کائنات اس پہ جبر کر کے اس کو روکتا نہیں ہے، چلنے دیتا ہے۔ آزمائش ہو رہی ہے، جتنی زندگی اس کی لکھی ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، چاہے کفر کرے، چاہے ایمان لے آئے، چاہے نہ مانے، چاہے مان کر چلے۔ تو مالک کائنات فرماتا ہے کہ جو مومنین کا راستہ اس کے خلاف چلے، اس کے راستے سے جدا چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نولیہ ما تولا، وہ جدھر چلتا ہے چلتا رہے۔ لیکن مالک کائنات اس کو یہ پیشگی اطلاع دیتا ہے اس کی زندگی میں کہ دیکھنا اگر اس راہ میں چلے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو بہت بری جگہ ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اور اس کی آگے وجہ بیان کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے اقراری تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی زمین اسمان سے رزق دیتا ہے، وہی بارشیں برساتا ہے۔ لیکن جب مسئلہ الہ کا آیا کہ بندگی اس ایک اللہ کی ہونی چاہیے، تمہاری نظر و نیاز لات منات حبل نائلہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے نام کی نہ ہونی چاہیے، ایک اللہ کی ہونی چاہیے، تو انہوں نے اختلاف کیا۔ پکار، وہ جیسے تلبیہ پڑھتے تھے، صحیح مسلم کتاب الحج میں آیا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ شریک اللہ جس کو تو نے شریک کیا، تو نبی علیہ السلام کے کہتے تھے اس سے آگے کچھ نہ کہنا۔ تو یہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، حالانکہ وہ طواف کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، اور جب کعبے کی بنیادیں اٹھائی گئیں تو انہوں نے اپنی حلال کمائی اس میں لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، شخصیات کے بت بنا کر کعبے کے اندر رکھے تھے، اولو الحبل کے نعرے لگاتے تھے، اغثنی یا ابراہیم کے نعرے لگاتے تھے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کسی کو یہ دعوت نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ ان کو پکارا جائے، ان سے مدد مانگی جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے۔ وہ تو یہی دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو خالص کر کے، کہ جیسے ان کو بھی حکم ہوا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے تھے، چاہے مشکل ہو۔ وہ رزق بھی اللہ سے مانگتے تھے، وہ اولاد بھی اللہ سے مانگتے تھے، پتہ تھا ان کو یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، تو یہ قرآن ہے ہمارے لیے اور نبی الاسلام کی تعلیمات جو حدیث کی شکل میں ہیں۔ تو آج ہم نے یہ اپنا موازنہ کرنا ہے کہ کہیں ہم ان اقوام کی نقالی تو نہیں کر رہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہم اللہ کے کسی ولی، اللہ کے کسی شہید، صدیق اور ان سے افضل ترین شخصیات انبیاء کو اس کا شریک تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بھی یہ قانون ہے کہ جو مالک کائنات فرماتا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے علاوہ وہ جس کے جتنے چاہے گا گناہ بخش دے گا۔ یہ اس کا اختیار ہے، وہ جس کے جتنے چاہے گناہ بخشے، چاہے تو سزا دے کے بخش دے اگر اس نے شرک نہ کیا ہو، اس کے ایمان میں شرک نہ ہوا تو، اور اگر وہ چاہے تو سزا دے کے جنت میں بھیج دے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، لیکن مالک کائنات اس کے آگے فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اب شرک ذات میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی صفات میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے حدود اور اختیارات میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، اور دوسری حدیث میں آتا ہے اس سے آگے متصل حدیث ہے والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اس سے بڑھ کر پیار کرنا کیا ہے کہ نبی اسلام کے طریقوں پر عمل کرے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت ایک کلمہ پڑھنے والے ایک مسلم پر فرض کی ہے۔ زندگی کے تمام شعبہ میں، چاہے معاملہ عبادت کا ہو، نظر و نیاز کا ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، فوتگی ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے نکاح کا ہو، چاہے سیاست کا ہو، کسی بھی سٹیج پہ تو انہوں نے بھی زندگیاں گزاری ہیں ہمارے سامنے، تو وہ ہم پہ لازم ہے۔ اگر ایک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، نبی اسلام کی حدیث ہے کہ قبروں کو پکا نہ کیا جائے، صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے، ان پر مجاور نہ بن کر بیٹھا جائے، ان پر قبے نہ تعمیر کیے جائیں، وہاں صلاۃ نہ پڑھی جائے، تو آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جب ان سے کہا جائے یہ کام کیوں کرتے ہیں تو وہ بات سنتے نہیں، پہلے کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ قرآن و حدیث کو سنیں، اس کو پڑھیں، کس ولی نے ایسا کہا ہے؟ کوئی ایسا ولی ہو سکتا ہے جو نبی اسلام کی تعلیمات کے خلاف یہ